رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع میں بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد در حقیقت مسلمان جماعت کے لیے تا قیامت ایک اسوہ و نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی مثیل موسیٰ قرآن نے قرار دی ہے کہ آپ کی مثال بھی ویسی ہی ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کی قوم غلامی اور فرعون کے ظلم و استبداد کا شکار ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کی آزادی کا حکم دیا۔ گزشتہ رکوع کے آخر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر اللہ نے بلوایا اور وہاں ان کو نبوت اور پیغمبری سے سرفراز کیا تو وہاں ایک عام ترین جو حکم اور ذمہ داری انہیں سونپی گئی وہ یہ کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، اس نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کے مقابلے میں کچھ اللہ سے ضروری اور اہم سوالات اور درخواستیں کی جو اس حکم کی تکمیل و تعمیل میں ضروری۔ ایک بات یہاں ذہن میں بٹھا لیں کہ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے، دینی انحطاط، بد اخلاقی، سیاسی زوال اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کے اندر پیدا ہونے والی ان خرابیوں کے اصل سرچشمے کو تلاش کیا جائے۔ جو قوم میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اگر ایک سمجھدار انسان جو اپنی قوم کی آزادی کی فکر رکھتا ہے وہ ان خرابیوں کا سرچشمہ نہیں تلاش کرے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ایک معاشرے کو ایک شخص کی مانند فرض کرے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی انسان، ایک فرد وہ مختلف امراض کا شکار ہے تو آج موجودہ ڈاکٹروں کی طرح ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی ایک ایک بیماری کو بنیاد بنا کر اس کا علاج شروع کر دیں تو اس کا علاج صحیح طریقے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا صحیح علاج یہ ہے کہ ان تمام امراض اور بیماریوں کو ایک مرکز سے جوڑے کہ خرابی کہاں سے شروع ہوئی اور وہ خرابی پھیلتے پھیلتے اس نے مختلف اعضاء کو، مختلف حصوں کو متاثر کیا۔ اب بظاہر تو اس کو کینسر کی بھی شکایت ہے، بظاہر تو اس کو شوگر بھی ہو رہی ہے، اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو رہا ہے اور بواسیر بھی اس کو ہو رہی ہے اور بے شمار اس طرح کی علامتیں اور نشانیاں بیماری کی اس سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اگر تو ایک انسان انہی علامات کا علاج کرنے پر کوشش شروع کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ کبھی کینسر کو ٹھیک کرنے بیٹھے گا تو کوئی اور بیماری وہ تیز ہو جائے گی اور وہ اس کو پریشان کر دے گی۔ ایک بیماری دوسری کا اگر وہ علاج کرنے کی طرف متوجہ ہوگا تو تیسری جو علامت ہے وہ زیادہ غلبہ پا دے گی، اب وہ اس کی فکر میں لگ جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے کہ ڈاکٹر اس مرکز کو تلاش نہیں کرتے،
کہ اصل بیماری کہاں سے چلی اور اس نے جسم کو متاثر کیا، وہ ایک ایک علامت کو بنیاد بنا کر اسی کو بیماری قرار دے کر کہ یہی تیرے لیے تباہی و بربادی کا باعث ہے، علاج شروع کر دیتی ہے۔ لہٰذا ایک بیچارہ سادہ سا آدمی جو اس حقیقت کو نہیں جانتا، وہ بیک وقت ایک پوری گٹھڑی دوائیوں کی اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، اور بلڈ پریشر کی بھی دوائی کھا رہا ہے، شوگر کا بھی علاج ساتھ کر رہا ہے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ بواسیر ہوئی پڑی ہے تو اس کا بھی علاج کر رہا ہے، میدے کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کا بھی علاج کر رہا ہے، دل کی کوئی اس کے وال میں کچھ بلاکیج آ چکی ہے تو دل کی دوائیاں بھی چل رہی ہیں، اور اسی طرح ایک آدمی بیک وقت کئی ایک دوائیاں استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو شاید اس کی غذا اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ دوائیاں کھا رہا ہوتا ہے، زہر اپنے اندر ڈال رہا ہوتا ہے، وہ جو مزید اور بیماریاں پیدا کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وقتی طور پر جیسے کسی کو نشہ دے کر سلا دیا جاتا ہے، اس طرح انسانی دماغ اور اعصاب کو اس میں پین کلر میڈیسن شامل کر کے وقتی طور پر اس کو سلایا جاتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ گن کی طرح اس کی باڈی کو وہ بیماریاں کھاتی اور ختم کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ میں اجل بن جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ایک معاشرہ ہے، ایک فرد کو سامنے رکھ کر ایک معاشرے کو سمجھے۔ جب کسی معاشرے میں گونا گو امراض پیدا ہو جائیں، سیاسی ابتری پیدا ہو جائیں کہ وہاں امن نہیں ہے، معاشی طور پر طبقات پیدا ہو جائیں کہ مختلف طبقے، سرمایہ پرست طبقہ ہے، عیاش طبقہ ہے جو اپنی دولت کو عیاشی میں اڑا رہا ہے، دوسرا بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہے جو بیچارہ نان شبینے کے لیے ترس رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو جانوروں کی طرح محنت کر رہا ہے لیکن معاوضہ پورا نہیں مل رہا۔ معاشرے میں مختلف طبقات بن گئے۔ اسی طرح عدالتوں کو دیکھیں تو عدالتیں وہ اپنا کام نہیں کر رہی، عدل و انصاف عوام کو فراہم نہیں کر رہی، بلکہ عدل کا حقوق بانی، انصاف لینے کے لیے کسی کو اگر عدالتوں کا رخ کرنا پڑے تو وہ اس کو الٹا لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ انتظامیہ جس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ معاشرے سے جرائم کا انسداد کرے، الٹا اور جرائم پیدا کرنے کا باعث اور سبب بن جائے۔ انتظامیہ جرائم پیدا کرنے کا، ڈاکٹر اور ہاسپٹل جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کو صحت مند بنایا جائے، وہ اپنی تجوریاں بھرنے میں لگ جائیں، کمپنیوں کے ساتھ ساتھ بات کرنی، بس ان کی پروڈکٹ بیچنے کے لیے وہ کردار ادا کریں، کوئی جہنم میں جائے برے جیے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ تعلیم کا حال یہ ہو کہ وہ کمرشل ہو جائے، کمائی کا ذریعہ بن جائے، کسی کو شعور عقل کوئی اس کے اندر صلاحیت استعداد پیدا ہو یا نہ ہو، اس کی فیسیں آنی چاہیے، فیسیں بٹورنے میں لگ جائے۔ پورا معاشرہ مختلف گونا گو امراض کا جب شکار ہو جائے، بد اخلاقی انتہا درجے کی بڑھ جائے، انسانی رشتے جو ہیں وہ نام کے رہ جائیں، ان کے اندر حقیقی محبت و اخوت ختم ہو جائے، بہن بھائیوں ماں باپ کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق ہے اتنا قریبی، وہ بھی اعتماد کا رشتہ ختم ہو جائے، ہر ایک مفاد کے درجے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہو، بد اخلاقی کا یہ عالم ہو کہ بجائے دوسرے کی مدد اور حمایت کرنے کے الٹا اس کے نقصان کے درب ہے، جہاں بھی بس چلے اس کا کوئی نہ کوئی نقصان کرے، یہ سوچ پیدا ہو جائے بد اخلاقی۔ اور اللہ سے دوری کا یہ حال ہو کہ ایک اللہ کا اہم ترین حکم نماز، اس کی لوگوں کو پرواہ نہ ہو، اس سے غفلت ہو، باقی اللہ کے احکامات تو دور کی رہے۔ تو جب معاشرہ اس طرح گونا گو امراض کا شکار ہو گئے تو بجائے ایک ایک بیماری کو ٹھیک کرنے کی، یاد رکھو ان تمام بیماریوں کا جو مرکز، ان بیماریوں کا سر چشمہ، ان بیماریوں کا جو اصل جو اس کی بنیاد ہے، اس کو سامنے رکھ کر جب آپ اس معاشرے کی اصلاح درستگی کی کوشش کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوگا، وگرنہ آپ کی زندگیاں کھپ جائیں گی۔ ایک بیماری کا علاج کریں گے، ایک علامت کا علاج کریں گے، دوسری ابھر جائے گی، دوسری کا کریں گے تیسری پیدا ہو جائے گی، تیسری کے کریں گے چوتھی بیماری وہ سامنے کھڑی ہوگی، تو آپ علاج نہیں کر سکیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں
ایک بڑی خرابی اور کمزوری یہ ہے کہ ہمارا وہ طبقہ جو دین سے وابستہ ہے وہ انہی علامات کے علاج میں لگا ہوا ہے، اصل جو اس بیماری کا سر چشمہ ہے اس کو نہیں سمجھ رہا۔ وہ ایک ایک چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک چیز بھی ٹھیک نہیں ہوتی، خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں معاشرے کے اندر۔ اب کتنی جماعتیں اس وقت جو اصلاح کر رہی ہیں، چاہے ان کا کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، لیکن سب کے سب معاشرے کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، پھر ان کی مختلف آگے جو ذیلی جماعتیں ہیں وہ سب کی سب کیا کر رہی ہیں؟ اصلاح معاشرے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن آپ ذرا سوچ کر بتائیں، کیا معاشرے میں بہتری آ رہی ہے یا خرابی بڑھ رہی ہے؟ دن بدن معاشرے میں زوال بڑھتا جا رہا ہے، تباہی و بربادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ معاشرہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ تعلیم بھی اب جتنے اس وقت تعلیمی ادارے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، پرائیویٹ، سرکاری، وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ معاشرے کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے، شعور دے رہے، لیکن کیا علم و شعور آ رہا ہے یا اور جہالت، بد اخلاقی بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جو خرابی کا اصل مرکز ہے، جو سر چشمہ ہے، اس کی طرف دھیان اور توجہ نہیں دی جاتی۔ ہمارے تمام مفکرین، تمام اس وقت کے صحافی، تمام اس وقت کے دانشور، اہل علم، وہ خرابیوں کا رونا تو روئیں گے، لیکن اصل کہاں سے وہ خرابیاں پھوٹ رہی ہیں اس کا ذکر نہیں کریں۔ اور پھر اگر اس خرابی کا کوئی ذکر بھی کر دیتا ہے تو اگلی سب سے بڑی کمزوری اور خرابی یہ ہے، کوتاہی یہ ہے کہ ان خرابیوں کو دور کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جو اس کو ٹھیک کرنے کا علاج ہے، وہ نہیں پتا، اس کا کوئی نہیں ذکر ہوتا۔ جو اس سے اگلا درجہ ہے، جو سخت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اس کا علاج کیسے کریں؟ یاد رکھو، قرآن مقدس کو ایسے محض اعتقادی طور پر نہیں کہا جاتا کہ اس نے انسانیت کی رہنمائی ہر طرح سے کی ہے، اور یہ جامع مکمل تعلیم ہے، ضابطہ حیات ہے کہ قوموں کی، افراد کی، خاندان کی ہر اعتبار سے مکمل کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے، حقیقت کرتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم آج قرآن سے رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جن کو قرآن سے وہ لگاؤ ہے کہ روزانہ زیادہ نہیں تو ایک آیت کو سمجھیں اللہ نے کیا فرما رہے ہیں؟ پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا تو دور کی بات ہے، پھر سمجھنے کے حوالے سے کوئی کاوش اور فکر نہیں ہے۔ آج ہماری مساجد میں درس قرآن کیوں نہیں ہوتا؟ اور اگر ہوتا ہے تو اس میں شرکت اس درجے کی نہیں ہوتی، قرآن سے وابستہ کی نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنے ذہن اور گمان کے مطابق نجات کا ایک راستہ طے کر رکھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ جو میں وظیفہ کر رہا ہوں، یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، میری نجات کے لیے یہ سب کچھ۔ قرآن جو اصل مرکز ہے، تمام خرابیاں جب دنیا میں اس دور میں پیدا ہوئی جو موجود تھیں، جن کو درست کرنے کے لیے قرآن اترا اور پھر وہ خرابیاں ٹھیک ہوئی، ہم اسی نسخہ شفا کو سامنے رکھیں گے تو کامیابی ہوگی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها، اس امت کے آخری طبقے کی بھی اصلاح اسی سے ہوگی جس سے امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی ہے۔ تو پہلے طبقے کی اصلاح کس سے ہوئی؟ اللہ کے قرآن سے۔ اللہ کے قرآن نے ایک انقلاب پیدا کیا، ان کی بیماریوں کو ٹھیک کیا، ان کے معاشروں کو درست کیا۔ تو آج قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا بس قرآن سے اتنا تعلق ہے کہ کوئی اللہ کو پیارا ہو جائے، دنیا سے چلا جائے تو اس کی بخشش کے لیے کچھ قرآن پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ بس قرآن اسی لیے نازل ہوا تھا کہ اس کو کیا کر لو، ختم کے طور پر اس کا پڑھ لو، جی اس کو سمجھنا کوئی مقصد ہی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب ان کی قوم زوال میں چلی گئی، بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئی،
بے شمار امراض کا شکار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس اصل خرابی اور جو اس کی بنیاد اور سرچشمہ تھا اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ۔ خرابی وہاں سے پھوٹ رہی ہے، ظلم، طغیان، بد اخلاقی، معاشرے کا بگاڑ وہاں سے آ رہا ہے، فرعون کی طرف سے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، آگے اس کا ذکر کیا کہ فرعون نے سرکشی کر رکھی ہے، ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر رکھا ہے، اس کو جا کر سمجھاؤ، اس کو ٹارگٹ کرنا۔ اب یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جاؤ اے موسیٰ بنی اسرائیل کی اصلاح کرو، ان کو دعوت دو کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا فرمایا اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف انه طغى، آگے اس فرعون کی اس خرابی کا بھی اس کی بھی نشاندہی کی کہ انه طغى، وہ ظالم بن گیا، طاغوتیت، استعماریت، ظلم و استبداد کا نظام اس نے قائم کر رکھا ہے اور وہی ساری برائیوں خرابیوں کی بنیاد ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑی ذمہ داری سونپی گئی، معمولی نہیں ہے، اس وقت کی بہت بڑی طاقت ہے جو اپنے آپ کو خدائی کے درجے میں سمجھتا ہے، کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، خدا بڑا بیٹا ہے، طاقت و قوت کا گھمنڈ اتنا کہ اپنے آپ کو خدا بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو سمجھایا تو اللہ میاں کا مقابلہ کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، اے حامان، یا حامان ابنی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، میرے لیے ایک محل اور قصر تیار کرو، خدا اینٹوں کا ایک بہت اونچا مینار اور محل تیار کرو، میں اس پر چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین، اول تو یہ ہے کہ میں اس کو سچا سمجھتے کہ یہ جھوٹا ہے، الیاذ باللہ، چلو اگر اس کا خدا ہے تو میں اس کو دیکھوں کیا کتنی پاور والا ہے، کتنی طاقت ہے۔ گویا کہ اس سے بڑی خرابی کیا ہوگی کہ وہ ایک انسان کا فطرتی جو جذبہ ہوتا ہے یہ ہے کہ اپنے مالک کے سامنے جتنا ہی کوئی ظالم کیوں نہ وہ سرنڈر کرتا ہے، لیکن اس کے ظلم کی انتہا یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے بھی اکڑ کے کھڑا ہے۔ انہ طغى، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا کام ہے معمولی قوموں کو آزادی دلانا، ظالم اور طاغوتی طاقت اور قوتوں سے جا کر مقابلہ کرنا، ان کو سمجھانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک آدمی کا علاج بڑا مشکل ہے، ڈاکٹروں سے نہیں ہوتا جی، اور ایک پوری قوم کا علاج اور اسے آزادی دلانی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ماں اللہ نے فرمایا کہ جاؤ موسیٰ یہ کام کرو اور بس انہوں نے شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کام کی اہمیت کو، سنجیدگی کو سمجھتے اور جانتے ہیں، اس کام کے لیے جو انہیں وسائل درکار تھے اس کا سوال اللہ سے کیا۔ وہ 5 باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس وقت مانگی ہیں جن کا قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے میں شرح پیدا کر دے، مجھے شرح صدر عطا کرنا تھا۔ شرح صدر کس کو کہتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، یعنی جو میں کام کرنا چاہتا ہوں اس کام کے بارے میں مجھے پورا یقین ہو کہ یہی کام میری قوم کی نجات اور کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر دل میں یقین ہونا اچھا یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، یہ بھی اس طرح بھی ہو جائے، اس سے کام نہیں ہوتا۔ جیسے کہ بعض لوگ علاج کرنا چاہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اچھا یہ اس سے بھی آپ کوئی دوائی لے لیں، اس سے بھی لے لیں، یہ بھی کر لیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتا عام طور پر، اور بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ جب اس نے ایک نصب العین بنا کر کام شروع کیا تو پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ سمجھے بس یہی واحد راستہ ہے جس پر چل کر میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔
تو شرح صدر کسی کام کے کرنے پر آدمی کو سب سے پہلے اطمینان ہوگا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہی کام میری نجات کا، میری قوم کی نجات کا واحد ذریعہ ہے. اس کو کہتے ہیں شرح صدر. مجھے اپنے کام پر پورا اطمینان ہو، ڈھیل مل یقین نہ ہو. ڈھیل مل یقین سے کام نہیں چلتا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دعا اللہ سے، یا پہلا اسلحہ یا پہلا ہتھیار یا پہلی چیز یہ مانگی کہ مجھے پورا شرح صدر عطا کر دے جو میں کام کرنے لگا. یا اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر کام کے کچھ مراحل ہوتے ہیں. کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے یکدم وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، اس کے کچھ مرحلے ہوتے ہیں. مثلا ہم اپنی مسجد کا لنٹر ڈالنے لگے تو یکدم لنٹر نہیں کھڑا ہو جائے گا، اس کے کچھ مراحل ہیں. مثلا اس کی آپ دیواریں کریں گے، پلر بنائیں گے، شٹرنگ کریں گے، بجلی کا کام کرنا ہے، مرحلہ وار آپ نے مختلف کام کرنے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ آپ لنٹر ڈالیں گے. تو یہ جو کسی کام کے لیے مراحل ہوتے ہیں ان مراحل کا علم ہو جائے کہ پہلے مرحلے میں میں نے یہ کام کرنا ہے، دوسرے مرحلے میں یہ کرنا ہے، تیسرے مرحلے میں میں نے یہ کام کرنا ہے. اس کو شرح صدر کہتے ہیں. بعض محققین مفسرین نے اس کو شرح صدر سے تعبیر فرمایا کہ میں اپنی قوم کو آزادی دلانا چاہتا ہوں، اس کے لیے جو مراحل ہیں اس کام کی آزادی کے، اللہ ان مراحل کے بارے میں مجھے پورا یقین، وثوق اور اس کا علم عطا فرمانا. رب اشرح لی صدری. اب ہر مرحلے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، یہ کام کوئی آسان نہیں ہوتا. قوموں کی آزادی، ایک مکان بنانا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ اپنی قوم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس کو آزادی دلانا چاہتے ہیں. اس کے لیے تو بہت بڑی ہمت کی، بڑی جرت اور دلیری کی، صبر آزما اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو بڑی مشکلات، راستے میں بڑی رکاوٹیں دشمن کی طرف سے بھی آئیں گی، اندرونی طور پر بھی آ سکتی ہیں کہ جن کی آزادی کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں وہی آپ کو ساتھ نہیں دے رہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا کہ اپنی قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی. کبھی کہتے ہیں موسیٰ تیرے آنے سے ہم اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے، جب تو نہیں تھا ہم بڑے اچھے گزر بسر کر رہے تھے، زندگی ہماری چل رہی تھی، تو آئے تو ہم نئی مصیبت میں پڑ گئے. ہم قوم کی طرف سے مشکلات سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کس طرح اس قوم کو اس ظالم حکمران سے آزادی دلائی، نجات دلائی. باہر کلثم کیسے ان کے لیے راستہ چھوڑ دیتا ہے اور ان کے سامنے ان کا دشمن تباہ و برباد ہوتا ہے. لیکن جو ہی دریا عبور کیا تو فوراً کیا کہتے ہیں، ایک بستی والوں کو دیکھا کہ وہ بچڑے کی یا ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اے موسیٰ جیسے ان کا خدا ہے اور اس کی پرستش کر رہے ہیں، ہمارا بھی ویسے خدا بنا تو ہم اس کی پرستش کریں. موسیٰ نے کہا قال انکم قوم تجہلون، بڑے چائے ہو اپنے مالک اور خدا کی اتنی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اتنی جہالت کہ تم ابھی ایک خود ساختہ خدا کا مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو. اور پھر یہ شرک قوموں کو تو تباہ برباد کر دیتا ہے. ان میں مساوات نہیں پیدا ہوتی، ان میں انسانیت نہیں آتی، بلکہ پھر وہی ان کے اندر جو شہنشاہیت جو ختم ہوئی ہے اس کی جگہ برہمانیت آ جاتی ہے. جی وہ جو بڑے ہوتے ہیں اس کی مجاور وہی اپنے آپ کو خدا بنا لیتے ہیں، اور پھر اس طرح ایک دروازہ جو ہے شرک کا، بے رحمی کا، تقسیم کا شروع ہو جاتا ہے، معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. انکم قوم تجہلون ہؤلاء متبر ما، یہ چیز تو ان کو بھی تباہ و برباد کر رہی ہے اور تم پھر تباہی و بربادی کی طرف جانا چاہتے ہیں. اب یہ کون کی طرف سے رکاوٹیں ہیں؟ فرعون کی طرف سے تو رکاوٹیں دوسری ہیں. اس لیے سب سے پہلے دعا کی ویسر لی، شرح صدر کے بعد دوسری دعا کی ویسر لی امری، اے اللہ میرے کام میں آسانی پیدا فرما دے، جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دے. بہت مشکلات کا سامنا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام سمجھتے اس کام کی اہمیت کو، اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یسر لی امری. اب پھر اگلا کام شروع ہوتا ہے.
سب سے پہلا جب خود آپ اس پر پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ گامزن ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ضروری ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہتی ہیں وہ صرف اپنے اندر ہی نہ رکھیں بلکہ اپنے ہم خیال بنائیں، اپنے جیسے لوگ اور تیار کریں، ان تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ آزادی دلانا چاہتے ہیں تو اس فرعون کو بھی بات اچھی طرح سمجھا سکیں کہ میں تیرے کوئی حکمرانی کا طلبگار نہیں ہوں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم کو آزادی دے۔ اس کو بھی بات سمجھائیں، اپنی قوم کے افراد کو بھی سمجھایا جائے۔ تو اس کے لیے معافی زمین جو آپ کے دل میں بات ہے دوسروں کو اچھی طرح سمجھا دینا، ان تک پہنچانا، ان کے دماغوں میں اتارنا، یہ بہت ضروری عمل ہوتا ہے۔ آپ کتنا ہی بڑا فلسفہ اپنے پاس رکھتے ہو لیکن دوسروں کو آپ سمجھانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تو کیا کوئی جانے گا کہ تمہارے اندر کتنا علم ہے، کیا تم چاہتے ہو، کون سا مشن تمہارے پیش نظر ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا مطالبہ اللہ سے کیا، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی جائے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری بات کو سمجھے اچھی طرح۔ دوسروں کو بات کا سمجھانا یہ بہت ضروری عمل ہے۔ اور بعض مفسرین نے تو اس کو اس پس منظر میں بھی لیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں قدر لکنت تھی، بچپن میں ہی وہ منہ میں انگارہ ڈالنے کی وجہ سے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے ایک صندوق کے ذریعے سے جس کا آگے ذکر آ بھی رہا ہے، تو فرعون نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً بچپن میں ہی فرعون کی داڑھی پکڑ لی۔ فرعون ڈر گیا، انہوں نے کہا یہ لگتا ہے وہی بچہ ہے جس کا نجومیوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ آپ کی مملکت کے زوال کا سبب اور باعث بنے گا، اس کو ختم کر دے بچے۔ تو حضرت آسیہ نے سمجھایا کہ نہیں بچہ ہے، داڑھی انہوں نے پکڑ لی بچے نے، تو آپ اس کو سنجیدہ لے رہے ہیں، بچے تو اس طرح کرتے ہی رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں حرکتیں۔ اب دیکھیں اس کو تو تمیز نہیں ہے کہ یہ آپ کی داڑھی ہے، وہ آگ کے انگارے کو بھی بعض اوقات کیا ہے قیمتی موتی سمجھ لے گا۔ وہاں قریب آگ تھی کہیں، اس کا انگارہ پڑا ہوا تھا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ادھر بڑھا دیا، انہوں نے اسی انگارے کو اٹھا کر منہ میں ڈال دیا، اس سے زبان میں قدر لکنت آ گئی۔ یہ واقعہ ہو یا نہ ہو، لیکن اصل بات وہی ہے جو پہلے میں نے کہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میری بات، کیونکہ یفقہوا قولی، یہ جملہ واضح کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ مجھے معافی ضمیر کو اچھے انداز میں بیان کرنے کی صلاحیت و طاقت دے کہ میری بات دوسروں کے دلوں میں اترتی چلی جائے۔ خطابت بھی بڑا فن ہوتا ہے، بعض خطیب بات کرتے ہیں نا ایسا انسان مسحور ہو جاتا ہے کہ وہ سننے والا کہتا ہے کہ بات میں سنتا ہی رہ جاتا ہے۔ چاہے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بس اوقات وہ تقریر شروع کرتے تھے رات کو 9 بجے، رات 1 بج جاتا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنا وقت گزر گیا۔ ایک بزرگوں سے سنا، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک دوست، وہ عشاء کے بعد حضرت شاہ صاحب کی ایک تقریر تھی، وہ سبزی لینے یا کوئی سودا سامان لینے کے لیے دکان پر گئے، ان کو نہیں پتا تھا، اور وہاں تقریر ہو رہی تھی، تو وہ بھی کھڑے ہو گئے کہ چلے تقریر تھوڑی سی سن لیتی ہیں تو پھر میں سودا سب لے کر گھر جاتا ہوں۔ اور وہاں وہ تقریر سننے کھڑے ہوئے، فجر کی آذان ہوتی انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ خطابت کا انداز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من البیان لسحرا، بعض بیان جادو کی طرح اثر کرتے ہیں، دلوں میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ اللہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات دوسرے کے دلوں میں اترتی چلی جائے، وہ میری بات سمجھتے چلے جائیں۔ جب بات دل میں اترتی ہے نا پھر انسان اس کے لیے اپنا سب کچھ گوانے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ سے چوتھی چیز مانگی. یہ تین چیزیں ہوئی اور چوتھی چیز یہ مانگی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. جیسے میں نے پہلے بات کہی ہے کہ کوئی بھی اعلیٰ مشن، اعلیٰ کام ایک فرد کبھی بھی اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا. یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام سے زیادہ اونچا اولو العزم کوئی انسان نہیں ہوتا دنیا میں. اس دور کا پیغمبر سب سے بڑی ہمت، عزم، بہادری، جرت اور دلیری کا مالک ہوتا ہے. جس دور کا بھی پیغمبر اس سے زیادہ ہمت والا کوئی نہیں ہوتا. لیکن انبیاء میں سے بھی وہی پیغمبر کامیاب ہوئے اپنے مشن اور مقصد میں جنہوں نے اپنے ساتھ کوئی جماعت تیار کر دی یا ان کے ساتھ کوئی جماعت بن گئی. جن انبیاء کا ساتھ کسی جماعت نے نہیں دیا، اس کی قوم کے لوگوں نے اس پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے پیغمبر کامیاب ہوئے، انہوں نے اپنا مقصد، اپنا مشن، دعوت پوری کی، پہنچائی، لیکن دنیا میں وہ کامیاب نہیں ہوئے بلکہ ان کی قوم تباہ و برباد ہوئی. یہ جو قومیں، قوم فرعون جو نوح علیہ السلام کی قوم ہے، صالح علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم، جن کی قرآن نے واقعات ذکر کی ہے، وہاں یہی ہوا نا کہ قوم نے بات سمجھی نہیں، ساتھ ہی نہیں دیا، مخالفت کی. الٹا وہ کہتے رہے یا قومی، اے میری قوم، بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ اپنی قوم کو سمجھایا، اپنے لوگوں کو سمجھایا، لیکن اپنے لوگ بھی سمجھنے کے لیے تیار مخالفت پر اڑے رہے. جب نہیں سمجھ آئی تو اللہ نے پھر دوسرے طریقے سے، کیونکہ دنیا میں اللہ کا قانون بقا للأصلح کا ہے. دنیا میں باقی اسی نے رہنا ہے جو اس کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے جو فائدہ مند ہوگا، جو اس کائنات کے لیے موزی رہے، آخرکار اس نے ختم ہو جانا. یہ اللہ کا قانون ہے. تو جب ان کے اندر سرکشی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ ان کو ختم کر دیتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے اللہ سے اپنے اس کام میں اپنے رفقا کا مطالبہ کر رہے ہیں، شریک عمل کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے اس کام میں میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس کام میں شریک کر دے. وہ میرا مددگار ہو، وہ میرے خاندان کا فرد ہے، وہ میرا ساتھ دے. میں اکیلا ہوں. اے اللہ ان کو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں لیکن اپنے مددگار مانگ رہے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. اللہ مجھے میرے خاندان میں سے مجھے وزیر عطا کر دے. وزیر کے معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، میری ذمہ داری کو قبول کرنے والا. جی وہ میرا بوجھ بٹائے. ہارون اخی، جو میرا بھائی ہے، اشدد بہ ازری. اے اللہ اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے، وہ میرا سہارا بنے. اور وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے اس کام میں اس کو بھی شریک کر دے. آج یہ بہت بڑی خرابی ہے. یاد رکھو، ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم ایک فرد پر بھروسہ کر لیتے ہیں. جماعت کی اہمیت ہمارے پیش نظر نہیں ہے. آج جو لوگ قوم کے مخلص لیڈر بن کر بھی سامنے آنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جماعت نہیں ہے. جماعت تیار ہی نہیں، ان کی تربیت نہیں، ان کی ذہن سازی نہیں. جماعت کی تیاری کا عمل بڑا کٹھن اور مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی 15 سال لگانے پڑے، بلکہ 15 سال نہیں، اس سے بھی زیادہ کا عمل. 40 سال تو نبوت سے پہلے کا ہے کہ آپ نے اپنے سے لوگوں کو مطمئن کیا، اپنے اخلاق کردار سے لوگوں کو اپنے قریب کیا. چاہے آپ نے ان کو دعوت ایک مشن کی نہیں دی، لیکن ان کو اپنی ذات، اپنے اخلاق، اپنے رویے، اپنی سوچ اور نظریے سے حضرت ابوبکر حضور سے نبوت سے پہلے سے متاثر تھے. اس طرح اور بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی سے جانتے تھے. تو یہی تو وجہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جب قوم کے سامنے اپنا مشن، اپنا مقصد رکھا تو کیا ان کے سامنے پیش کیا کہ تم نے میرا ماضی کیسا دیکھا، 40 سال میں نے تم نے گزارے ہیں، کیا کبھی تم نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ میں نے کوئی غلط بیانی کی ہو؟
سب نے اقرار کیا ما جربنا کا علی کا کذبا، ہم نے آج تک آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ گویا 40 سال آپ نے نبوت سے پہلے لوگوں کو اپنی قریب کیا، اور پھر اس کے بعد نبوت جب میری ایک مشن دیا گیا، ایک کام دیا گیا کہ آپ نے نسل انسانیت کو غلامی سے آزادی دلانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید 13 سال مکہ میں اور 2 سال مدینہ منورہ میں، اور 2 سال بعد بدر کا معرکہ ہوا، دشمن سے لڑائی ہوئی۔ اب میدان عمل میں اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے بعد۔ تو 15 سال آپ نے کیا کیا؟ اپنی اس کام اور مشن میں افراد کو شریک کیا۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے اس کام میں اللہ شریک کر دے، میرے بھائی کو بھی اور لوگوں کو بھی میرے اس کام میں شریک کر دے کہ وہ میرے سپورٹر بنے، میرے مددگار بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے اس کام میں میری عمرین سے مدد فرما، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، اے اللہ اس کو بھی اسلام کی توفیق دے کہ اس کے ذریعے سے میرا یہ کام آسان ہو جائے۔ پیغمبر اللہ سے مانگ رہا ہے عمر، جیسے حضرت ہارون کے لیے حضرت موسیٰ سوال کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے لیے، اور حضرت عمر نے پھر حضور کا وہ بوجھ، کیونکہ دیکھ رہے ہیں حضور عمر کی صلاحیت، لیاقت، ان کے اندر وہ جو استعداد موجود ہے کہ آگے اس میرے مشن اور کام کو عمر نے بڑھانا ہے، یہ نوجوان ایسا ہے، اس کے اندر بڑی صلاحیت ہے۔ اور ہوا بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بدر کا تو تھوڑا ہی عرصہ تھا 2 سال کا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مشن کو عرب سے عجم تک دنیا میں پہنچایا اور پھیلایا، اس نے کردار ادا کیا۔ حضور کی نگاہ پہلے دن سے ان کو دیکھ رہی تھی، اس لیے فرمایا کہ ان کو میرے اس کام میں اللہ شریک کر دے، ان کو ایمان اور اسلام کی توفیق عطا فرما۔ تو جماعت سازی نہ ہو، اپنے اس نظریے اور فکر میں اور مشن میں آپ دوسرے لوگوں کو تربیت دے کر شامل نہ کریں، اور آپ ایک جمگٹا رش وقتی نعرہ دے کر میدان میں اتر گئے، تو پھر تو ایسا ہی ہوگا جیسے محترم عمران صاحب کے ساتھ ہوا کہ مشکل آنے پر وہی پریس کانفرنسیں کر کے جواب دے کر رخصت ہوتے گئے کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں، بیدار ہوتے گئے۔ تربیت یافتہ جماعت مر جاتی ہے لیکن ساتھ نہیں چھوڑتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، کیا دشمن نے ان کو زد و کوب نہیں کیا، پریشان نہیں کیا، تکلیفیں نہیں دی، ستایا نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف ایک کلمہ سننے کے لیے دشمن ان کو کہتا ہے کہ ایک دفعہ صرف زبان سے تم کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے، ہم ٹھیک ہیں، لیکن حضرت بلال نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جان جا سکتی ہے لیکن حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ حضرت بلال کی اکیلی بات نہیں ہے، کوئی ایک صحابی دیکھا، کتنے صحابہ پر تشدد ہوا، کتنوں کو زد و کوب کیا گیا، پریشرائز کیا گیا، ستایا گیا، ان کے اموال قبضے میں کر لیے، گھر قبضے میں کر لیے، گھر پہ گھر ان کو کر دیا گیا، ہجرت پر مجبور کیا گیا، لیکن کسی ایک نے بھی حضور کا ساتھ چھوڑا؟ یہ جماعت ہوتی ہے۔ جماعت وہ ہوتی ہے جو اس مشن پر اس کو بھی شرع صدر ہوتا ہے کہ ہمارا جینا مرنا تو اسی کی خاطر ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان محض لا الہ الا پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، اگر اسی کا نام ایمان ہوتا تو رجال بھی مومن ہو جاتا ہے۔ ایمان نام ہے اس نصب العین نظریے کو قبول کر لینا اس درجے میں کہ اس کی خاطر اب میری جان بھی جاتی ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، یہ ایمان ہوتی ہے۔ اب میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسی جماعت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس مشن میں اپنے اس بھائی کی شراکت کا اللہ سے سوال کیا، اور 5ویں بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی وہ یہ کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ یہ ساری ہماری جدوجہد اور کاوش اے اللہ صرف تیری عظمت اور تیری بلند بلندی کے لیے، پیش نظر آپ کا کیا ہے، کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ دنیا میں قومیں انقلاب لے کر آتی ہیں، ان کے پیش نظر کسی کے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں، اپنے معاشی طور پر قوم کو آزادی دلائیں، معاشی طور پر آپ ترقی پر لے جانا چاہتے ہیں قوم کو، جیسے چائنا میں انقلاب آیا، روس میں آیا، فرانس میں آیا، دنیا میں انقلاب آتے ہیں، لیکن ان کا مد نظر
معذور ہوتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اے اللہ تیرے نام کو بلند کرنا، تیری عظمت اور تیری شان کا اور تیرے قانون کا قیام، اے اللہ یہ میری ذمہ داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ ایک آدمی جان دیتا ہے اپنی بہادری کے پیش نظر، اپنی قوم کے لیے، وقار کے لیے کہ میری قوم کا وقار بلند ہو جائے، اپنے ملک کے لیے کوئی بھی اس کے پیش نظر نظریہ اور سوچ ہے جس کی خاطر وہ جان دیتا ہے، تو کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ ہم فرمایا نہیں. جو آدمی جان دیتا ہے اس لیے لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، دنیا میں اللہ کا وہ عدل والا نظام قائم ہو جائے، اللہ کا وہ قانون غالب ہو جائے، اللہ نے جو انسانیت کو سسٹم دیا ہے اس کے قیام کے لیے جو قربانی دے گا، جان دے گا، وہ ہے در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا، وہ مجاہد ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنا مقصد متعین کر رہے ہیں کہ یا اللہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اے اللہ تاکہ ہم تیری بہت زیادہ پاکی بیان کریں، کثرت سے تیرا ذکر کریں، کیونکہ انک کنت بنا بصیرا، تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تیری عظمت، تیری پاکی ہے، تیری شان کو بلند کرنا ہمارا مقصد ہو، اے اللہ یہی ہم چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ یہ چیزیں مجھے عطا کر دے. تو اللہ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے مانگا ہم نے آپ کو دے دیا اور دے دیا. اس پر مزید تسلی دی، حوصلہ بڑھایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ آگے قرآن نے ذکر کر کے پھر اصل اس مقصد کی طرف رکوع کے آخر میں اللہ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے. اس پر انشاءاللہ اندر درس میں بات کریں گے. لا الہ